اور عہد و وظائف آپ تعلیم فرمائے اور اجازت بھی عطا فرمائے۔ پہلے بھی بہت سارے اعمال بیان کر چکے ہیں اس معاملے میں۔ اس میں 10 دن کے اندر اعمال کے اعتبار سے جو لوگ روحانیت کے اعتبار سے یا عملیات اور وظائف کے اعتبار سے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں سورہ مزمل شریف کی بھی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ 10 دن تک 117 مرتبہ پڑھی جائے۔ اگر کوئی اتنی نہیں پڑھ سکتا تو وہ 72 مرتبہ پڑھ لے، کوئی اتنی بھی نہیں پڑھ سکتا وہ 66 بار روز پڑھ لے، اتنی بھی نہیں پڑھ سکتا تو 41 بار روز پڑھ لے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا سورۃ الکوثر، اس 10 دن میں 4300 مرتبہ روزانہ 10 دن تک پڑھ کے 43,000 بار اس کو پڑھ لے۔ اس کی ان دنوں میں بڑی فائدہ مند ہے اور خوبی ہے کہ ان دنوں میں اگر اس کو پڑھے تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ تو اب کوئی اگر چاہے اس کے بعد ہمت ہو تو ان 10 دنوں میں سورہ کوثر کو 1.25 لاکھ بار پڑھ لے۔ پھر انہی 10 دنوں میں اگر کسی کو ہمت ہے تو وہ سلام قولا من رب رحیم 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لے۔ اگر 1.25 لاکھ پڑھنے کی اس میں ہمت نہیں ہے تو 66,000 بار پڑھ لے اس کو، یعنی کہ 6,600 مرتبہ روزانہ کر کے پڑھ لے۔ اس میں ذات صرف اللہ، اس کو 12,000 مرتبہ روزانہ 10 دن تک پڑھ لے۔ اسی طرح سورہ اخلاص ان دنوں میں بڑی کمال ہے۔ میاں صاحب کا طریقہ تھا یہ کہ وہ جن پہ بہت مہربان ہوتے تھے ان کو کہتے تھے کہ جاؤ 10 دن میں اپنے گھر میں بند ہو جاؤ اور سورہ اخلاص 1.25 لاکھ پڑھ لو۔ اب کوئی اگر ایسے نہیں کر سکتا تو وہ سورہ اخلاص ان 10 دنوں میں 47,000 بار پڑھ لے، اور جو 47,000 نہیں پڑھ سکتا تو وہ 14,000 بار پڑھ لے کم سے کم، یعنی کہ روزانہ 1,400 بار۔ کوئی اتنا بھی نہیں کر سکتا تو وہ 1,000 مرتبہ روز پڑھ کے 10 دنوں میں کرے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن 1.25 لاکھ پڑھنے کا اپنا ایک مزہ ہے۔ اور اگر کوئی اللہ سورہ اخلاص نہیں 1.25 لاکھ کر سکتا تو وہ اللہ الصمد 1.25 لاکھ کر لے 10 دنوں میں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ پھر جو انشاءاللہ کرتا ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ کبھی بھی پورے سال کسی کا محتاج نہیں ہوگا، رزق کی تنگی نہیں ہوگی، کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اس سال میں کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا جس کا علاج نہ ہو۔ بعض بزرگ اس میں سورہ یاسین کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں 131 مرتبہ یا 202 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لی جائے ان 10 دنوں میں۔ تو بہت مفید ہے، پورے سال جو ہے کے لیے کافی ہے یہ اس کے لیے کہ وہ اس سے اپنے مقاصد کے لیے اس کو پڑھ سکتا ہے پورے سال جس مقصد کے لیے چاہے۔ اسی طریقے سے درود ابراہیمی ہے کہ اگر اس 10 دن کے اندر درود ابراہیم 10,000 بار پڑھے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، پورے سال پھر ایک تسبیح پڑھتا رہے۔
اور کسی بھی مقصد کے لیے پھر اس کو پڑھ کے دعا کر سکتا ہے اپنے لیے. ان 10 دنوں کے اندر بسم اللہ اللہ اکبر اس میں اعظم کا بھی ورد کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر عاملین کہتے ہیں کہ اگر اس 10 دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو پڑھا جائے، اسم کو بسم اللہ اللہ اکبر کو، اور ایک چھری رکھی جائے جس میں دستہ نہ ہو، صرف لوہے کی پوری چھری ہو، اور اس پہ دم کرتا رہے، تو ہر طرح کی بیماری، آسیب، اثرات، درد کاٹنے کے لیے بہترین عمل ہے یہ. تو اس طریقے سے اعمال تو بے شمار ہیں، لیکن جو جتنا کر سکے وہ اتنا کر لے، لیکن ان دنوں کو ضائع نہ کرے. اگر کوئی روحانیت کے لیے نہیں کرنا چاہتا، ویسے نہیں کرنا چاہتا، تو عبادت کے لیے ہی کر لے کہ تیسرا کلمہ جتنا ہو سکے اس سے ان دنوں میں پڑھ لے، بہترین ہے اس کے لیے. سورہ اخلاص جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے. اور سورہ فاتحہ بھی بڑی مجرب ہے اس میں. اس کے لیے سورہ فاتحہ کے لیے خاص قید یہ ہے کہ یہ کم سے کم 1000 بار روز پڑھی جائے 10 دن تک. تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اسم اعظم ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. اگر کوئی اس کو 12,000 مرتبہ روز 10 دن تک پڑھے اور پھر روز 1200 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لے تو اس کی کوئی حاجت نہیں رکتے. اور اللہ اس کی اس اسم کی برکت سے ہر مشکل آسان کرتا ہے. اور وہ جادو، ٹونا، اثرات، رزق کی بندش، ان سب چیزوں سے محفوظ رہتا ہے. حاسدوں سے، حاسدوں کی نظر سے محفوظ رہتا ہے. جو پڑھنا چاہے میری طرف سے اجازت ہے تمام اعمال کی، جو عمل کرنا چاہے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. بہترین ہے. چہلکاف بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس دوران میں. 11,000 مرتبہ 10 دن میں چہلکاف پڑھی جائے. اور اسم حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارکہ جو ہے وہ بھی 11,000 بار پڑھا جائے اس دوران میں، تو بہت بہت بہترین اور عمدہ ہوتا ہے یہ. اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد نبی الامی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلو علیہ. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین، ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگہانیہ، اموات ناگہانیہ، امراض ناگہانیہ سے محفوظ فرما. ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین، ہم سے پہلے جو مومن مومنات، مسلم مسلمات، صالحین صالحات اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما. سب کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما. یا الہ العالمین، ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین، جو تنگی رزق کا شکار ہیں انہیں کشادگی عطا فرما. یا الہ العالمین، ہم میں جو لوگ جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما.
یا الہ العالمین ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں ہمارے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے سرشار فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں تعظیم صحابہ کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔